السلام علیکم ڈیئر کڈس، ویلکم ٹو یور کڈ اسٹوری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کی کہانی ہے ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری شہزادی نیلوفر اور ایک مینڈک شہزادے کے بارے میں۔ شہزادی نیلوفر ملک ازبکستان کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ شہزادی بہت ہی خوبصورت اور پیاری تھی۔ شہزادی نیلوفر جب چھوٹی تھی تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اپنی بچی کی حفاظت اور اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے دوسری شادی کر لی۔ ملکہ سبا شہزادی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ شہزادی کی خوبصورتی سے بہت جلتی تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام ماہرو اور ایک کا مہلکہ تھا۔ وہ دونوں بھی اپنی سوتیلی بہن سے بہت نفرت کرتی تھیں اور اسے بات بات پر بلا برا کہتی۔ شہزادی اکثر جب بہت اداس ہو جاتی تو اپنی خاص کنیزوں کے ساتھ اب محل کے باغیچے کی طرف جا نکلتی۔ وہ وہاں پر ٹہلتی، پھولوں کو دیکھتی، پرندوں سے باتیں کرتی، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی۔ شہزادی کی نرم دل طبیعت اور رحم دلی کی وجہ سے ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا، جبکہ ماہرو اور مہلکہ محل میں رہنے والے ان کے غلام کنیزوں اور دوسرے نوکروں کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتی اور انہیں بات بات پر ذلیل کرتی۔ اس وجہ سے عوام اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی، جس کا بدلہ وہ شہزادی سے لیتی، اسے برا بھلا کہتی اور اسے کو باتیں سناتی۔ ایک دن شہزادی نیلوفر اپنے بہنوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شہزادی ہمیشہ انہیں اپنی اچھائی سے متاثر کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھے رویہ رکھتی، لیکن ماہرو اور مہلکہ دونوں ہمیشہ اسے اپنی باتوں سے تکلیف دیتی اور اسے برا بھلا کہتی۔ وہ بہت دفعہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر شہزادی کو مارنے کی کوشش بھی کر چکی تھی، لیکن شہزادی کے وفادار سپاہی ہمیشہ شہزادی کی حفاظت کرتے اور انہیں ان سے بچا لیتے۔ ایک دن ماہرو اور مہلکہ نے بادشاہ کی غیر موجودگی میں اپنی ماں کے ساتھ مل کر سازش کی اور شہزادی کو وہاں اپنے غلاموں کو محل سے دور لے جا کر شہزادی کو مارنے کا حکم دیا۔ غلام شہزادی کو وہاں سے دور لے جا کر جنگلوں میں چھوڑ آئے بے ہوشی کی حالت میں۔ شہزادی وہاں پر جنگلوں میں ادمری حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑا مینڈک رہتا تھا۔ اس نے جب شہزادی کو اس طرح بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو اسے ہوش دلانے کی بہت کوشش کی۔ مینڈک جو کہ ایک شہزادہ تھا اور اسے جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے شہزادے سے مینڈک میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ انسانوں کی طرح باتیں کرتا اور وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے کہتا، لیکن کوئی بھی انسان اس کی مدد کے لیے نہیں رکتا، بلکہ لوگ ایک مینڈک کو انسانوں کی طرح باتیں کرتے دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتے۔ مینڈک نے جب شہزادی کو ہوش میں آتے ہوئے دیکھا تو اس نے خود کو جھاڑیوں میں چھپا لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزادی بھی اس سے ڈرے اور جنگل سے بھاگ نکلے۔ شہزادہ چارلس تھوڑی دیر تک شہزادی کو دیکھتا رہا۔ شہزادی بہت ہی نڈھال اور پریشانی کی حالت میں جنگل میں بیٹھی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادی وہاں سے اٹھی اور جنگل سے باہر نکلنے کے لیے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مینڈک نے جب شہزادی کو بھی وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا اور افسردگی کی حالت میں اپنے اس جگہ پر پہنچا جہاں مینڈک کا بسیرا تھا۔ وہ وہاں پر بیٹھا بلند آواز میں گریہ کرنے لگا اور اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ اس کی مدد کے لیے کسی کو بھیجیں جو کہ اس کی بات سن سکے، اس کی تکلیف کو سمجھے اور اسے اس عذاب سے نجات ملے۔ شہزادی گھوم پھر کر اسی جگہ پر پہنچی جہاں پر مینڈک بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے کسی کو اس انسان کو اس طرح روتے اور اللہ سے فریاد کرتے ہوئے سنا تو وہ آواز کی سمت بڑھی اور سوچا کہ وہ اس دکھی انسان کی مدد ضرور کرے گی۔ شہزادی جب وہاں پر پہنچی تو اس نے ایک مینڈک کو انسانوں کی طرح باتیں کرتے دیکھ کر بہت
حیران ہوئی۔ اس نے مینڈک کے پاس جا کر اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس طرح کیوں رو رہا ہے۔ مینڈک شہزادی کو اس طرح خود سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے شہزادی کو بتایا کہ وہ ملک اندلس کا شہزادہ چارلس ہے اور ایک جادوگر نے اسے مینڈک میں تبدیل کر دیا ہے۔ شہزادی نے مینڈک کو ہاتھ میں پکڑا اور اس سے باتیں کرنے لگی اور اس سے کہا کہ وہ ضرور اس کی مدد کرے گی جادوگر کے جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے۔ مینڈک جو کہ شہزادہ چارلس تھا وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور وہ دونوں شہزادے کے ملک کی طرف سفر کرنے لگے۔ شہزادی اور مینڈک شہزادہ چارلس دونوں دن کے ٹائم سفر کرتے اور رات کو وہ اکثر کسی بڑے درخت کی شاخ پر بسیرا کرتے۔ مینڈک شہزادہ چارلس شہزادی کو اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کے متعلق باتیں بتاتا اور اسے ہنسانے کی کوشش کرتا، کیونکہ شہزادی اپنے ملک کے لوگوں اور اپنے والد سے بچھڑنے پر بہت افسردہ اور غمگین رہتی تھی۔ شہزادی کو اپنی ماں سبا اور اپنی بہنیں مائے لکا اور ماہ روبی بہت یاد آتی۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ انہوں کی وجہ سے شہزادی اس حالت میں ہے، وہ پھر بھی انہیں یاد کرتی۔ اسی طرح وہ دونوں سفر کرتے ہوئے شہزادے کے علاقے میں پہنچ گئے۔ بادشاہ کو شہزادے چارلس جو کہ مینڈک کی شکل میں تھا اس کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کی گمشدگی پر پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ اس نے شہزادی کی بات کا یقین کر لیا اور مینڈک شہزادے چارلس سے بات کی۔ اس کے بعد اس نے اپنے شہر میں رہنے والے تمام نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ شہزادے کو اس جادو سے نجات دلانے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ کرے۔ ایک بوڑھے نجومی نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر شہزادی نیلوفر چاہے تو شہزادہ اپنی اصلی حالت میں آ سکتا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا وہ کیسے؟ تو شہزادے نے کہا کہ شہزادی نیلوفر اگر مینڈک کو ہاتھ میں پکڑ کر اسے بوسہ دے تو شہزادہ اپنی اصلی حالت میں آ سکتا ہے۔ شہزادی نے ویسا ہی کیا جیسے بوڑھے نجومی نے کہا تھا، تو شہزادہ مینڈک سے اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ شہزادی نیلوفر نے دیکھا تو وہ شہزادہ چارلس ایک بہت ہی خوبصورت شہزادے کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بادشاہ شہزادی نیلوفر کی اس بہادری اور رحم دلی سے بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی شہزادی نیلوفر سے کرنے کا اعلان کیا۔ شہزادی نیلوفر نے بادشاہ کو اپنے بارے میں بتایا کہ وہ ملک مصر کے علاقے کی شہزادی ہے اور کس طرح ملکہ سبا اور اس کی بہنوں نے اسے جنگل میں مارنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور انہیں بادشاہ ولیم نے اپنے غلاموں کو بادشاہ مصر کی طرف روانہ کیا اس پیغام کے ساتھ کہ وہ فوراً شاہ مصر کو لے کر اس کے محل واپس پہنچے۔ شاہ مصر کے محل پہنچنے پر بادشاہ ولیم نے انہیں ان کی بیٹی کے ساتھ گزرے ہوئے تمام واقعات کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے ساتھ گزرے ہوئے معاملات کو جان کر بہت افسردہ ہوا۔ اس نے خوشی شہزادی نیلوفر اور شہزادے چارلس کی شادی کو قبول کیا اور دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی کر دی۔ واپس وطن پہنچنے پر شاہ مصر نے ملکہ سبا، ماہ لکا اور ماہ رو تینوں کو قید کر کے زندان میں ڈالنے کا حکم دیا اور اپنی تحت کا اگلا جانشین وزیر کے بیٹے کو مقرر کیا۔ شہزادی نیلوفر اور شہزادہ چارلس دونوں بہت خوش اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ وہ اپنے لوگوں کی مدد کرتے، ان کا کام آتے اور بدلے میں ان سے دعائیں وصول کرتے۔ دوسری طرف زندان میں ملکہ سبا، ماہ لکا اور ماہ رو ایک دوسرے کے ساتھ سارا ٹائم جھگڑتی رہتی اور اپنی حالت کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہراتی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کس طرح برائی پر اچھائی کی جیت ہوئی اور برائی کو اس کے کیے کی سزا ملی۔ تو ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ نیکی اور رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے۔